ابو ہانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس کماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ شرحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا سمندر کی تہہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا، لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے حدیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور موضوع اور گڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کیں، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے، باخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ ابو بکر
بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔